بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم انتہائی مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں اور آپ مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ اس کا نام ہے نقوش عصمت۔ اور ماشاءاللہ ہم نے بہت لمبا سفر طے کر لیا، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے۔ ہم ائمہ کے بارے میں انتہائی بہترین معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی آڈیو میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ جان لیا تھا، اور جو رہ گیا ہے وہ آج کی آڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 358 ہے، یہ نئی بک کی جو ایڈیشن ہے اس میں سے میں پڑھ رہی ہوں اب۔ فقہ جعفری کے امتیازی مدارک۔ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم اور سنت پیغمبر کو تمام امت اسلامیہ نے اپنی فقہ کے لیے مدرک قرار دیا ہے۔ اس کا اندازہ کچھ بھی رہا ہو اور تاویل و تشریح و تعبیر میں کتنی دھاندلی کی گئی ہو، قرآن و حدیث کی سندی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور کسی نہ کسی شکل میں ان دونوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تسلیم کی آخری حد یہ ہے کہ دنیا کی ہر عیاری، مکاری، سلاطین زمانہ کی ہر خیانت و جنابت کے لیے آیات قرآنی اور سنت پیغمبری کا سہارا لیا گیا ہے۔ تاریخ ملوک و سلاطین کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ سلاطین زمانہ نے کس قدر مذہب کا مذاق اڑایا ہے، اور درباری علماء نے کس طرح آیات و احادیث کی تعبیر و تفسیر میں مذہب کا ستیہ ناش کیا ہے۔ کبھی لا تقربوا الصلاۃ کو نماز سے روکنے کا ذریعہ بنایا گیا، کبھی ویل المصلین کو نمازیوں کی مذمت کی دلیل قرار دیا گیا، تو کبھی اضعافاً مضاعفت کو معمولی سودے کے جواز میں پیش کیا گیا۔ غرض دنیا کی ہر مکاری اور عیاری کے لیے قرآن حکیم کو سہارا بنایا گیا ہے، اور تعویل کے زور پر 73 یعنی 73 فرقے بنا ڈالے۔ حکیم امت نے انہی حالات کو دیکھ کر فریاد کی تھی۔ یہ مصرع ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، اس کو میں پڑھتی ہوں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے بعد جب تیسرے مدرک کا سوال پیدا اٹھا تو امت اسلامیہ نے اپنی جہالت کا علاج علم کے زور پر کیا، اور اپنی عقل سے احکام دین وضع کرنا شروع کر دیے۔ جہاں ایک قانون نظر آیا وہاں اس کے جیسے دوسرے مواقع پر بھی وہی قانون نافذ کر دیا، اور حکم الہی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر بھی اپنے قیاس کو مقدم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ میدان جہاد کے مال غنیمت میں پیدل جہاد کرنے والے کا ایک حصہ ہے اور سوار کے 2 حصے، یہ ارشاد تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ نوٹ لگا دیا کہ میں اپنی عقل سے اس حدیث اور اس قانون کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس قانون میں گھوڑے کا درجہ مسلمان کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور میں مسلمان کی ایسی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی غلطی کر سکتے ہیں تو کریں، میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ قیاس کی حد آخر ہے کہ اس نے مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بلند کر دیے کہ احکام سازی میں قول خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے رہ گئے، اور امت نے شریعت سازی کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسلام جس نے پیغمبر کو بھی شریعت کے حلال و حرام میں دخل دینے کا حق نہیں دیا تھا، اور ان کا کام بھی صرف اتباع حکم خدا قرار دیا تھا، اس کے ماننے والے امت کے فقہا کے لیے اس حق کے بھی قائل ہو گئے، اور قیاس کی برکت سے ایک نیا اسلام معرض وجود میں آ گیا، اور علامہ شبلی جیسے مورخین و محققین نے اسے خلیفہ دوم کے احسانات و کرامات میں شمار کر لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس صورتحال کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ نے تحفظ دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی زحمت برداشت کر کے اس قیاس کا مقابلہ کیا، اور خود مکتب قیاس کے سربراہ ابو حنیفہ سے بارہا یہ فرمایا کہ خبردار شریعت میں قیاس نہ کرنا، قیاس ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس کی گمراہی کا واحد راز
یہ ہے کہ اس نے حکم خدا میں قیاس سے کام لیا اور آگ اور خاک کا جھگڑا اٹھا کر حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قیاس ایک ابلیسی حربہ ہے جو حکم خدا کی بربادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حکومت وقت کی امداد اور ہوس جاہ و منصب نے ان تمام ہدایات پر عمل نہ کرنے دیا اور بالآخر اسلام نظر قیاسات ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن جن مقامات پر ابو حنیفہ کو قیاسات سے روکا ہے اس کی مثالیں تاریخ میں یوں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم عقل سے احکام طے کر لیتے ہو تو ذرا اپنی عقل سے سوچ کر بتاؤ کہ پروردگار نے آنکھ میں نمکینی اور زبان میں شیرینی اور کان میں تلخی کیوں رکھی ہے؟ ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنی خلقت کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کی شریعت کو کیا سمجھو گے؟ یاد رکھو کہ آنکھوں میں نمکینی اس لیے ہے کہ یہ چربی کا ڈبہ ہے، اس میں نمک نہ ہوتا تو پگھل جاتا۔ کانوں میں تلخی اس لیے ہے کہ جانور اندر جا کر زندگی کے در پہ نہ ہو جائیں۔ زبان میں حلاوت اس لیے ہے کہ اشیاء کا ذائقہ معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی شے ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اسلام؟ امام ابو حنیفہ نے جواب سے معذوری ظاہر کی تو آپ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے تمہیں کلمہ اسلام کی بھی خبر نہیں جس کا لا الہ کفر ہے اور الا اللہ اسلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے سامنے کے 4 دانت جنہیں رباعیہ کہتے ہیں توڑ ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ابو حنیفہ نے کہا یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہرن کے ایسے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس موقع پر ایک سوال انسان کے بارے میں کیا، ایک حیوان کے بارے میں اور ایک ایمان کے بارے میں، اور سربراہ رائے و قیاس تینوں سے عاجز رہے تو امامت نے آواز دی کہ جسے انسان، حیوان اور ایمان کی خبر نہیں ہے اسے دین الہی میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یاد رکھو سنت میں قیاس کیا جائے تو دین بدنام ہو کر رہ جائے گا۔ خبردار، اسلام میں قیاس سے کام نہ لینا۔ اسلام دین الہی ہے، اس میں بشری عقل کا دخل نہیں ہے۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ، دوسرا واقعہ علامہ دمیری نے حیوات الحیوان میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے قیاس کی تردید کرتے ہوئے چند سال کو از روئے قیاس حل کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ ابو حنیفہ نے کہا قتل۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ قتل میں 2 گواہ درکار ہیں اور زنا میں 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ابو حنیفہ سے کوئی جواب نہ دیا جا سکا۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا روزے کی؟ عرض کی نماز زیادہ اہم ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ عورت ایام حیض میں نماز اور روزہ دونوں چھوڑ دیتی ہے؟ بعد میں روزے کی قضا واجب ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کیا۔ فرمایا بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ عرض کی پیشاب کہ اسے 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے بعد صرف عضو کی طہارت کی جاتی ہے اور منی خارج ہونے کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے؟ ابو حنیفہ نے معذرت کی۔ فرمایا دیکھا تم نے دین خدا میں قیاس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ احکام بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ اسلام کا ہر قانون عقل کے مطابق ہے، اگرچہ تمہاری عقل کی ایجاد اور پیداوار نہیں ہے۔ قتل اور زنا کا فرق یہ ہے کہ زنا میں مجرم 2 ہوتے ہیں اور قتل میں 1، اس لیے وہاں 4 گواہ درکار ہے اور یہاں صرف 2۔ نماز اور روزے کا فرق یہ ہے کہ روزہ سال میں 1 مہینے میں ترک ہوتا ہے اور نماز ہر مہینے میں۔ پھر روزے کی قضا میں کاروبار حیات پر اثر نہیں پڑتا ہے اور نماز کی قضا سے سارا کاروبار معطل ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کی قضا واجب کر دی گئی ہے اور نماز کی قضا معاف کر دی گئی ہے۔ پیشاب اور منی میں فرق یہ ہے کہ پیشاب مثانے سے خارج ہوتا ہے، اس میں صرف عضو کی طہارت کافی ہے، اور منی سارے جسم کی طاقت کا نچوڑ ہے جس کا مادہ ہر حصہ جسم سے
اخذ کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں غسل ضروری ہے۔ امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ کی ناواقفیت کے اظہار کے ساتھ اسلامی احکام کے ان مصالح کی طرف بھی اشارہ کر دیا جن کی طرف عام انسانوں کی عقل و شعور کی توجہ کے امکانات نہ تھے، اور آخری جواب میں یہ بھی واضح کر دیا کہ جب منی سارے جسم کے نچوڑ کا نام ہے تو انسان کا فرض ہے کہ عورت سے جنسی تعلقات قائم کرتے وقت اس نقطے کو ذہن میں رکھے اور جسم کے کسی حصے کو بھی کسی اور کام میں مصروف نہ ہونے دے، ورنہ اس سے آنے والی طاقت کمزور ہو جائے گی اور اس کا اثر آنے والی نسل پر پڑے گا۔ ماں باپ کی ایک لمحے کی غلطی اولاد کے لیے پوری زندگی کا مسئلہ بن جائے گی۔ یاد رہے کہ بعض علماء نے مذکورہ بالا واقعے کو امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے، لیکن مجھے اس موضوع سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میرا مقصد تو صرف گزارش کرنا ہے کہ دین الہی میں عقل بشر کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان کا کام احکام پر عمل کرنا ہے، احکام بنانا نہیں ہے۔ احکام کے سلسلے میں پروردگار نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کے ذریعے دین کو کامل کر دیا ہے، اور اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اسلام کے دامن میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تشیع نے آج تک قیاس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور استنباط احکام میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان کے پاس اہل بیت طاہرین کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے، اور اہل بیت اس دور میں بھی تھے جب مرسل اعظم کے بعد نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور انہوں نے سارے مسائل کا حل بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل ارشادات معصومین علیہ السلام میں موجود نہ ہو۔ تمسک دامن اہل بیت ہی کا نتیجہ ہے کہ علماء امامیہ کو قیاس و استحسان جیسے مدارک کی ضرورت نہیں پڑی، اور انہوں نے ساری زندگی احکام الہیہ کے سائے میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقہ جعفری اور عقل۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس مقام پر یہ توہم نہ ہو کہ اسلام دین عقل ہے تو فقہ جعفری نے عقل کی اس قدر شدید مخالفت کیوں کی ہے؟ فقہ جعفری نے عقل کی مخالفت نہیں کی ہے، اس کو اپنے دائرے میں رکھا ہے۔ دین جعفری میں اصول دین کا پورا کاروبار عقل ہی کے حوالے ہے۔ توحید سے لے کر قیامت تک کا عقیدہ عقل کے ذمہ ہے، اور ہر مقام پر عقل ہی کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس محاذ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے۔ وہ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ میدان عقل کا میدان ہے، اور کسی شخص کو دوسرے کے میدان میں قدم رکھنے کا حق نہیں ہے۔ جس طرح کہ شریعت کا میدان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کا میدان ہے، اس میں عقل دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ شریعت میں عقل کا کام فقط احکام کا تلاش کرنا ہے اور اس کی تکمیل کے راستے ہموار کرنا ہے، اور بس۔ احکام بنانا اس کا کام نہیں ہے، ورنہ عقل اس اہم کام کو انجام دے سکتی تو 1,24,000 پیغمبر، ان کے اوصیاء اور اتنی کتابوں اور صحیفوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق اپنی زندگی کا قانون مرتب کر لیتا اور اس کے مطابق زندگی گزار لیتا۔ جس طرح کہ دنیا کے دوسرے نظاموں میں یہی صورتحال ہے کہ انسان ہی قانون بناتے ہیں اور انسان ہی عمل کرتے ہیں۔ مذہب اور دنیاوی نظام کا فرق ہی یہ ہے کہ مذہب کا قانون آسمان سے آتا ہے اور دنیا کا قانون انسان بناتے ہیں۔ اب اگر مذہب کی قانون سازی بھی انسانوں کے حوالے کر دی گئی تو مذہب کا نام مذہب کیوں رہ جائے گا؟ اس کا شمار بھی دنیا کے دوسرے عام قوانین میں ہو جائے گا۔ فقہ جعفری میں عقل بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کا کام تعمیل احکام کی راہیں ہموار کرنا ہے، احکام سازی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شریعت میں وجوب یا حرمت کا قانون نہ مل سکے تو آزادی کا فیصلہ عقل ہی کرے گی، اور یہ کہے گی کہ اب آپ پر عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر شریعت میں یہ چیز واجب یا حرام ہوتی تو اس کے بیان کی ذمہ داری صاحب شریعت پر ہوتی، اور صاحب شریعت کے بیان نہ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ شے واجب یا حرام نہیں ہے۔ اور اب
آپ کو مکمل اختیار ہے کہ جس کے واجب ہونے کا شبہ ہو رہا ہے اسے ترک کر دیں اور جس کے حرام ہونے کا شبہ ہو رہا ہے اسے اختیار کر لیں۔ اسی طرح اگر قانون شریعت میں اجمالی طور سے معلوم ہو جائے کہ سفر کی ایک منزل پر پہنچنے کے بعد نماز بہرحال واجب رہتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس منزل پر نماز قصر ہو جاتی ہے یا نہیں، تو یہ فیصلہ عقل ہی کرے گی کہ ایسے مقامات پر دونوں طرح کی نمازیں پڑھنا چاہیے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو ذمہ داری ہمارے سر آئی تھی ادا ہو گئی اور اب کوئی فریضہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ قانون کی منزل میں شریعت سند ہے اور تعمیل کی منزل میں عقل۔ حکم دینا شریعت کا کام ہے اور عمل کی راہیں ہموار کرنا عقل کا کام ہے۔ اہل قیاس نے اس فرق کو محسوس نہیں کیا اور انہوں نے شریعت میں بھی عقل کی دخل اندازی کو مباح قرار دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوانین شریعت تماشا بننے لگے اور ہر شخص اپنی عقل، اپنی فکر اور اپنے خیال کے مطابق شریعت میں تحریف و ترمیم کرنے لگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقہ جعفری کی حقیقت۔ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم اس حوالے سے اچھے معلومات اپنے پاس جمع کریں۔ فقہ جعفری کی حقیقت میں 9 پوائنٹ لکھے ہیں۔ چلیے جی ہم شروع کریں گے، پہلے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ فقہ جعفری کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل نکات کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس فقہ کا امتیاز اور اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 1، فقہ جعفری صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے بلکہ تمام اہل بیت کرام علیہ السلام کے احکام کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، اس فقہ کے عالم امام جعفر صادق علیہ السلام ائمہ مذاہب کی طرح مجتہد نہیں تھے، لیکن پروردگار کی طرف سے احکام واقعی کے بیان کرنے والے تھے۔ نمبر 3، اہل بیت اکرام علیہ السلام سے تمسک صرف ان کی ذاتی صلاحیت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر ہوتا ہے، جس نے اس تمسک میں نجات کی ذمہ داری لی ہے۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت مالک و ابو حنیفہ کے استاد تھے اور استاد کی فقہ کے ہوتے ہوئے شاگرد سے تمسک کرنا خلاف عقل و انصاف ہے۔ نمبر 5، فقہ جعفری کا مدرک قرآن حکیم، سیرت پیغمبر اور ارشادات اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں، جنہیں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر پیغمبر اسلام چھوڑ گئے۔ نمبر 6، فقہ جعفری میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 7، فقہ جعفری میں عقل کا کام تعمیل احکام کی راہیں تلاش کرنا ہے، احکام سازی نہیں ہے۔ نمبر 8، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر دور میں حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کی ہے اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوئے جب تک کہ اس عمل کو ناممکن یا عارضی طور پر نامناسب نہیں خیال کیا۔ نمبر 9، فقہ جعفری میں قیاس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئے مسائل پیدا ہوئے تو حل کرنے والے اہل بیت طاہرین موجود تھے اور گھر کے حالات سے بہتر طور پر واقف تھے۔ نمبر 10، فقہ جعفری کے اہم مدارک میں حدیث کے 4 مجموعے ہیں۔ آئیے میں ان چاروں مجموعوں کے نام آپ کو بتاتی ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ 1، کافی محمد یعقوب کلینی، متوفی سن 329 ہجری، 16190 حدیثیں 16190 بنتی ہیں۔ نمبر 2، من لا یحذر الفقی محمد بن علی بابویا، متوفی 381 ہجری اور اس میں ہیں 5963 یعنی 5963 حدیثیں۔ نمبر 3، تہذیب محمد بن الحسن الطوسی، متوفی سن 460 ہجری، جس کی حدیثیں ہیں 1359،
یعنی 1359 حدیثیں۔ نمبر 4 ہے استبصار، محمد بن الحسن الطوسی، متوفی سن 460 ہجری، اور اس میں حدیثیں ہیں 5511 یعنی 5511 حدیثیں۔ اس کے علاوہ احادیث کے اور مجموعے بھی ہیں جن کے ہوتے ہوئے جدید ترین مسائل میں بھی قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قیاس کی ضرورت ان مسلمانوں کو پڑتی ہے جن کے ستہ میں سے مکرر احادیث نکال دینے کے بعد صحیح مسلم میں 4000 کے قریب اور صحیح بخاری میں اس سے بھی کم حدیثیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے مختصر مجموعے سے اتنے اہم مسائل حل نہیں کیے جا سکتے، اور پھر اگر ان میں سے بھی ضعیف اور غیر معتبر روایتیں الگ کر دی جائیں تو شریعت کی دنیا میں قیاس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقہ جعفری اور ہم۔ یہ تو بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے سامعین، آئیے پڑھتے ہیں۔ اور اب یہ اس کا بس یہ 2 ہی صفحے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ اس آڈیو میں مکمل ہو جائیں گے۔ جی پھر چلیے پڑھتے ہیں فقہ جعفری اور ہم۔ فقہ جعفری کی خصوصیات، امتیازات اور اس کی حقانیت اور برتری کا جائزہ لینے کے بعد ایک نظر اپنے حال زار پر ڈالنا بھی ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جس فقہ جعفری کی بقا کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور جس کی نسبت سے قوموں کے درمیان ہم نے اپنا امتیاز قائم کیا ہے، اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، فقہ قانون بندگی و زندگی کا نام ہے، فقہ رضائے الہی کی تحصیل کا ذریعہ ہے، فقہ انسانی زندگی کا نظام ہے۔ کوئی انسان اپنی اسلامی زندگی علم فقہ کے بغیر نہیں گزار سکتا ہے، اور کسی شخص کے لیے رضائے الہی کی تحصیل فقہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں کہ ہم نے دین کے حلال و حرام، واجب و مستحب، جائز و ناجائز، طاہر و نجس کو دریافت کرنے کے لیے زندگی کا کتنا وقت صرف کیا ہے اور اس راہ میں کتنا سرمایہ خرچ کیا ہے؟ فقہ جعفری ہم سے دعوت و اجتماع و جلسہ و جلوس کا مطالبہ نہیں کرتی، احکام خدا کے مطابق زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس سلسلے میں ہماری کارکردگی 0 کے برابر ہے۔ ہم نے گھر کی تعمیر، فرنیچر کی فراہمی، دیواروں کے رنگ و روغن، عورتوں کے زیورات، راحت پسند زندگی، ریڈیو، ٹی وی، VCR جیسے مہملات پر لاکھوں کا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور کسی ایک عالم کو بٹھا کر اپنی عبادات کی تصحیح، اپنے اعمال کی صحت کے لیے 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرس معین کرنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور اگر کبھی سوچا ہے تو صرف یہ کہ بچوں کو قرآن اور دینیات کی پہلی کتاب پڑھا دی جائے، فقہ آل محمد کا حق ادا نہ ہو جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین کے جملہ عبادات، معاملات، تجارت، زراعت و ملازمت، سیاست، اقتصاد، اجتماعیات، اخلاقیات سب دینیات کی پہلی کتاب میں موجود ہیں، یا دین آل محمد صرف 8 ورک بک کی کتاب کا نام ہے کہ ہر شخص اپنے بچوں کو ایک کتاب پڑھا کر خوش ہو گیا کہ اس نے فقہ جعفری کا حق ادا کر دیا اور 10 پیسے میں جنت خرید لی ہے، جیسا کہ خود اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اصول دین اور فروع دین کو زبانی یاد کر لیا اور فقہ آل محمد کا حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی مہمل، بیکار اور بے مصرف ہے اگر ہم نے زندگی کے ایک ایک قدم کے لیے قانون، شریعت دریافت نہیں کیا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ صادق آل محمد کی نظر میں دینی احکام کا معلوم کرنا اس قدر اہم ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص میرے اصحاب کو کوڑے مار کر انہیں علم میں دین حاصل کرنے پر آمادہ کرے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مجھے بے خبر اور بے عمل قسم کے چاہنے والے درکار نہیں ہیں۔
مجھے مولا اور آقا کہنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باعمل مخلصین درکار ہیں اور صاحبان معرفت اصحاب۔ علامہ تبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے بعد حضرت جو طرز حکومت اختیار فرمائیں گے اس کا اندازہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی 20 سال کا جوان علم دین اور احکام شریعت سے بے خبر پایا گیا تو اسے فی الفور تہہ تیغ کر دیں گے۔ اس وقت مدرسہ قائم کر کے پڑھانے کا سلسلہ نہ ہوگا بلکہ بے خبری کی سزا کا سلسلہ قائم ہوگا۔ زمانہ غیبت زمانہ مہلت ہے، جسے ہوش میں آنا ہے وہ آ جائے، اس کے بعد انجام بہت خراب ہے۔ سامعین، میں یہاں پہ تھوڑی دیر روک رہی ہوں کتاب کی ریڈنگ، اور میں سوچ رہی ہوں کہ جب مولا آئیں گے تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہ سوال بہت خطرناک ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد انجام بہت خراب ہے۔ انہیں اس بات کی فکر نہ ہوگی کہ ہم انہیں کیا کہتے ہیں اور کیا مانتے ہیں، انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ ان کے دین، مذہب، مقصد اور احکام کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے اور ان کی فقہ کو ہم نے کس قدر دریافت کیا ہے اور کس طرح عمل کیا ہے۔ ہمارے نوجوان جو صبح سے شام تک اپنے خیال میں مولا کے خوش کو کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور طریقہ وضو، غسل اور انداز نماز سے بھی بے خبر ہیں، کیا یہ نہیں سوچتے کہ آنے والا خوشامد پسند اور شہنشاہ نہیں ہے، وہ دین کا ذمہ دار ہے، اسے نام کی فکر نہیں ہے، کام کی فکر ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، بندے پروردگار ہے۔ کیا یہ نوجوان ذوالفقار حیدری کا احساس نہیں رکھتے جو امام کے ساتھ ایسے تمام بے خبر اور بے عمل افراد کا فیصلہ کرنے آ رہی ہے؟ عزیزو، موقع غنیمت ہے، وقت باقی کے زمانے کو ایک مہلت کا زمانہ تصور کرو اور اپنے دین کا علم حاصل کرو، اپنی نسل کو ان کا دین سکھاؤ، راحت طلب زندگی کا اثاثہ فروخت کر کے علم دین پر صرف کرو۔ قبر میں صوفہ سیٹ زیورات اور ٹی وی نہیں جائے گا۔ ہائے ہائے، میں قبر میں علم دین ہی کام آئے گا۔ مرکزی لائٹ یہاں کے لیے ہے، وہاں کے لیے صرف احکام دین کی روشنی آنے والی ہے۔ رب کریم سے التماس ہے کہ ہمیں اور ہماری بے خبر اور بے عمل قوم کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرما دے میرے مالک، اور ہمیں یہ موقع عطا کرے کہ ہم امام عصر کی ذوالفقار سے قتل ہونے کے بجائے ان کے انصار میں شامل ہو جائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو سامعین، یہاں تک ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جانا، پیج نمبر 364 تک۔ یہ نئی بک آڈیشن کے میں صفحات بتا رہی ہوں، اور اب ہم اگلا جو ہماری آڈیو ہم کریں گے وہ ہم اگلی ہی ریکارڈ کر لیں گے، گو کہ ابھی اتنا ٹائم ہوا نہیں ہے، ابھی 29 منٹس ہونے کو ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ ابھی سے شروع کر دیا تو پھر میرے خیال سے کہ وہ مزہ نہیں آئے گا، تو ہم اگلی آڈیو میں نقش حیات امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہ السلام کو پڑھیں گے اور ان کے بارے میں نقش زندگانی کی تفصیلاً جائزہ لیں گے، اور اس طرح ہماری اس کتاب کا سفر بہت تیزی سے آگے چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اماموں کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں جو ان کے ساتھ پیش آئے، اور ہمیں جو ہدایت مل رہی ہے ہم اس میں سے ہدایت لے رہے ہیں، کیونکہ صرف کتاب پڑھنا مقصد نہیں ہے، ائمہ کی تعلیمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنا اصل بات ہے۔ ریڈنگ تو آپ نے پڑھی ہم نے اور ختم کر دی، لیکن اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو ہمارے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو سامعین، آئیے
عہد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ اس کتاب سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں، اپنی نئی نسل کی زندگی میں لاگو کریں گے، اور جب ہم کسی مشکل میں پھنسیں گے ہم ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کی زندگی کی طرف رخ کریں گے، اور یہ بہترین کتاب ہے نقوش عصمت کہ ہمیں اس میں سے ہماری زندگی کے تمام مسئلوں کے حل مل رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم آج اپنی ریڈنگ ختم کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے سامعین، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔